آج ماہ ربیع الاول کی 8 اور 7 اور 8 ربیع الاول پہلے پیر اور منگل کا دن۔ ایک مٹھی چینی کا صدقہ اس طریقے کے مطابق پڑھ لو، اور انا اعطیناک الکوثر اور یا رزاقو اور یا شکورو کو اس طریقے سے پڑھ لو۔ پھر آپ اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گی، کیسے میرا رب العالمین آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہ آج جو 7، 8 ربیع الاول پہلے پیر اور منگل کے دن ایک مٹھی چینی کا صدقہ کر دینا، کیونکہ جو صدقے کی طاقت ہے آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ صدقہ جو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے موت ہوتے ہیں اس کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اور جو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اس دور کے اندر ایک وزیر کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو یعنی کہ موت کا پیغام آ گیا، یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد اپنے دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کے یہاں سے دنیا میں رخصت ہے۔ تو اس شخص نے صرف صدقہ دیا تھا، وہ آپ کے ساتھ سارا واقعہ شیئر کرتے ہوں، کیونکہ آج کا دن ہے جو 7 اور 8 ربیع الاول پہلے پیر اور منگل کے دن ایک مٹھی چینی کا صدقہ کرنا ہے، اور انا اعطیناک الکوثر اور یا رزاقو یا شکورو پڑھ کے، یعنی کہ طریقہ طور آپ کے ساتھ سارے کے سارے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ اس وزیر کا کہنا ہے کہ جب مجھے موت کا پیغام آ گیا، خط آ گیا، تو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کو چھوڑ کر استعفیٰ دے کر میں نے کہا کہ سلیمان آج کے بعد میں یہاں ڈیوٹی پر نہیں ہوں گا، میں نہیں آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بھائی اس کو یعنی کہ 2-3 دن استعفیٰ دی گئی ہے، لیکن اس کو یعنی کہ موت کا پیغام آ گیا۔ تو اس نے کیا کیا، گھر گیا، واپس گھر پہ گیا، گھر گیا، جو اپنے گھر کے اندر جو بھی درم رکھے ہوئے تھے ان درموں کو اٹھایا، یعنی کہ 60,000 درم تھے جو انہوں نے اٹھایا، اور اپنے بیوی اور بچوں کو کہا کہ آج کے بعد آپ اپنی زندگی کی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جینے کھانے پینے کے لیے آپ خود انتظام کرنا، آج کے بعد میں واپس گھر پہ نہیں آؤں گا۔ تو اس کی بیوی تھی جو بھی، وہ بھی پریشان تھی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرا 2-3 دن کے بعد موت آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد وہ نکل گیا، یعنی کہ جو راستے میں چلا گیا سفر پہ، جو اپنا منزل کاٹتا گیا، نکالتا گیا، جب منزل تک پہنچنے تک تو اس کے آگے ایک فقیر آ کر کھڑا ہوا، راستے میں فقیر ملا، فقیر کے ساتھ لیکن انہوں نے گفتگو کی، فقیر کو بولا کہ آپ یہاں کیوں گزر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں تو ایک فقیر ہوں، مجھے میری روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں بھی میں رہتا ہوں وہاں مجھے ملتی ہے، میرا گھر بار کچھ نہیں ہے۔ تو فقیر کو اس جو وزیر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس نے کہا کہ آج جو آپ کے پاس میں دیتا ہوں یہ آپ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر رکھ لو۔ تو آپ نے ایک مٹھی سے بند کر کے دوسری مٹھی اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ صدقے کی جو طاقت ہے، جو فضیلت ہے، بہت بڑی ہے۔ تو اس سے صدقہ یعنی کہ اس نے 30,000 درہم صدقہ دیا تھا ایک فقیر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر کے اندر، اس کی زندگی کے اندر یعنی کہ 60 سال لمبی عمر لکھ دی، کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ صدقے سے آپ کو فائدے بہت ملیں گے، اپنے رزق میں وسیع ہوگی، برکت ہوگی، اور اپنے کاروبار میں برکت ہوگی، اپنے رزق میں برکت ہوگی، جو یعنی کہ فوائدے ہیں، آپ کے اوپر مصیبتوں کے لیے ڈھال ہوگی، اور عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، ہر قسم کی بیماریوں کا شفا ملے گا اور علاج ہوگا، مال میں زیادہ برکت ہوگی، اور فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے آغاز ہوگا، اور دل کی سختی کو ختم کرنے کا یعنی کہ وجہ بنے گی، اور اللہ عز و جل کا غصہ کو ٹھنڈا کرتے کا سبب بنے گا، اور برے موت سے حفاظت ہوگی، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت ہوگی، قیامت کی آگ برسانے گرمی میں حفاظت اور ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور سایہ ہوگا۔ تو دوستو یہ ہیں فوائدے، 10 اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کہ ایسے فوائدے ہمیں اپنے زندگی کے اندر بھی فائدے دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے۔
تو کرنے کا طریقہ تو اور آپ بھی جان لیں، اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کے ہمارے چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال، بہت سے یعنی کہ جو یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ اپنے مصیبتوں پریشانیوں سے ختم کر دیتا ہے، اس کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر موقع دیا ہے، کیونکہ آج 7-8 ربیع الاول کے اندر ربیع الاول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کا ماہ ہے، بہت بابرکت ماہ ہے، بہت بڑی فضیلت والا ماہ ہے۔ اللہ والا فرماتے ہیں کہ جو ماہ ربیع الاول میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے یا 1 نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے جاننے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ نے کیا کرنا، 1 مٹھی اپنے گھر کے اندر جو چینی ہے اس کو لے لیں، یا آپ کی کوئی بھی میٹھی چیز ہے اس کو لے لیں، اور اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنے جو مقاصد ہے، حاجات ہے، ضرورت ہے، پریشانی اپنے دل کے اندر لے کر ختم کرنے کے لیے نیت کر لیں، یا پوری ہونے کے لیے نیت کر لیں۔ اس کے بعد اپنی 1 مٹھی چینی اپنے ساتھ رکھ لیں، یعنی کہ کسی بھی برتن کے اندر یعنی کہ آپ رکھ دیں۔ اس کے بعد اپنے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیا، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، درود ابراہیم، اس کی بہت بڑی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک بار میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے لیے 10 گناہ معاف فرماتا ہوں، 10 رحمتوں نازل فرماتا ہوں، 10 درجات بلند کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ چیز ہے جو اس کی برکت ہے درود پاک کی، اور درود پاک کثرت سے پڑھے گا وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یعنی کہ ہر مشکلات، مصیبت، پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، اور تنگ دستی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ 1 بار، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے آپ کی یعنی کہ پریشانی، مصیبت یا شیطانی یعنی کہ جو بھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں برکتی ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، اس کام میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پہ درود پاک پڑھ لیا اور اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے مٹھی چینی لے کر اپنے سامنے رکھ دینا ہے، اور یا رزاقو کو 1 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 1 بار یا رزاقو ہو گیا، یعنی کہ دوسرے بار بھی یا رزاقو، تیسرے بار بھی یا رزاقو، اس طریقے کے مطابق آپ نے یعنی صرف 41 بار یا رزاقو پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے یا شکورو کو 1 بار ہو گیا، دوسرے بار بھی یا شکورو، تیسرے بار یا شکورو، یعنی اس طریقے کے مطابق 41 بار یا شکورو ادا پڑھ لیں۔ یا شکورو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے جو سورۃ الکوثر جو قرآن پاک کے اندر چھوٹی سی سورہ ہے، اس کو اپنے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورۃ الکوثر کو اپنے 7 مرتبہ کمپلیٹ پڑھنے کے بعد جو اپنے چینی لی ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے یعنی کہ جو شخص یعنی کہ ایک چیز کو، ایک اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 دن کا رزق لکھ دیتا ہے۔ تو دوستو جو آپ نے 1 مٹھی کے اندر چینی ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا، سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو اول میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا، دم کر دینا ہے۔ اگر دم کرنے کے بعد وہ چینی ہے جو اپنے گھر کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے گھر کے کونے کے اندر ایسی جگہ رکھیں جہاں پر گزر سفر نہ ہو، راستہ نہ ہو، اور اس جگہ پر آپ نے چونٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے رکھ دینا، کیونکہ چونٹی ہے جو 1 بسکٹ ہوتا ہے اس کو 1 چونٹی نہیں کھاتی ہے، اس 1 بسکٹ کو 10,000 چونٹی کھا جاتی ہے، لیکن 10,000 کو آپ کھلاؤ گے تو لیکن آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے 70 80 90 سال کا رزق اپنے زندگی کے اندر لکھ دے گا، لیکن لوگ مر جاتے ہیں اس کے بعد بھی اس کا رزق پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو خدا را یہ آپ نے موقع ضائع مت کرنا، یہ دن آپ نے ضائع کر دیا، پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔
یا اپنے گھر کے اندر بھی چینی استعمال کر سکتی ہو، چائے میں یعنی کہ پینے کے لیے بچوں کو کھلا سکتی ہو، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گڑ گڑا کے رو کے اللہ کے سامنے اپنے حاجات ضرورت رکھ کے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیا نام سے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔